لوسڈ ڈریمنگ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اونگنے اور سونے کے درمیان ایک سیکشن ہے جب روح نے پرواز کرنا ہے. اس کو OBE کہتے ہیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. تو جیسے ہی وہ روح نے پرواز کرنا ہوتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کے, اس کا ایک ریچول ہوتا ہے, وہ غیر ضروری ڈسکشن ہے. اس دوران یہ جاگتے ہیں جان کے, تو یہ اپنے بدن سے جدا ہو جاتے ہیں, ان کو اپنا باڈی نظر آتی ہے. اس کو OBE کہتے ہیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. اس میں آپ کی باڈی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کی باقاعدہ ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, پہلے سکھایا جاتا ہے کیونکہ اس میں لیفٹ پاؤں رائٹ ہو جاتا ہے, رائٹ پاؤں لیفٹ ہو جاتا ہے, ریفلیکس اینگل آئے تو آپ گر جاتے ہیں. جب آپ پہلا اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو رائٹ لیفٹ کا اندازہ نہیں ہوتا, منہ کے بل گر جاتے ہیں. اس لیے پہلے OBE کرانے والے بھی باقاعدہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے, پھر پیاس لگے گی تو کیا کرنا ہے, اور پھر اس اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کے لیے کیا کرنے کے لیے حصار کیسے باندھنا ہے. کیوں؟ اب آپ کے سوال پہ آنے لگا ہوں. کیونکہ وہ باڈی ایک ایمپٹی کنٹینر کی صورت میں آپ نے چھوڑ دی ہے. روح تو آلریڈی پرواز کر گئی, آپ نے اس کا نفس بھی جدا کر دیا. جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آپ واک کر رہے ہیں, یہ آپ کا نفس ہے, وہ روح نہیں. وہ نفس جدا ہو گیا, جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں, جس کو قرآن نے قرین بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم ذات جدا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی اتنا ایمپٹی کنٹینر ہوتی ہے کہ کوئی بھی شیاطین میں کی نما کی کوئی چیز, کوئی جن اگر اس میں انٹر ہو گیا تو یو ہیو ٹو بی اے ویری ویری اسٹرانگ ایکسپرٹ آف getting that thing out of your body, otherwise you're locked out into limbo for eternity. پھر وہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا کروائے اور کب تک کروائے وہ اس کی مرضی ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا کر دیا میں وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. اگلے دن اس نے کیا کیا کر دیا اپنی زندگی میں, اور کب اس نے تنگ آ کے اپنا ٹائم پورا کر کے چھوڑ دیا باڈی کو اور آپ دوبارہ اس میں جانے کے قابل ہوئے, تب تک آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا. لوگ آپ پہ الزام تراشی کر کے ہوں گے وثوق کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, تم نے یہ کیا, اور آپ کہیں گے مجھے تو ہوش ہی نہیں ہر چیز کو. اس کو سائنس کیا کہتی ہے؟ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر, DID. اب آپ نے سمجھ نہیں بات, یہ کہیں بڑی ڈیٹیل میں جا رہی ہے. اس کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, اس کو اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں. اس کی بے تحاشا سائنٹیفک ٹرمز ہیں. میں کیوں قرآن سے محبت کر چکا ہوں, میں آئی ایم ان لو وتھ قرآن. قرآن اس کا بھی حل دے دیتا ہے. یعنی یہ ایسا مکمل نسخہ ہے. یاسر بھائی, میں نے گرنتھ پڑھے, میں نے وید پڑھے, میں نے گیتا پڑھی, میں نے مہا بھارت بھی پڑھ لی, میں نے بدھزم پڑھا, میں نے جینزم پڑھا. میں نے کہا یار میں سب پڑھوں. جوڈزم تو ہمارے لیے واجب ہے پڑھنا, کرسچینٹی تو واجب ہے, میں وہ بھی پڑھوں جو منع ہے. میں نے ٹیلیپیتھی پڑھی, میں نے پامسٹری پڑھی, میں پریکٹیکل پامسٹری کی ہوئی ہے, پریکٹیکل پامسٹری جسٹ ٹو سی ہاؤ اٹ ورکس اینڈ وائی از اٹ حرام. میں نے ہر وہ آکلٹ سائنس میں اپنے یہ بال سفید کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو میری جو میں کتابوں کی ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں میں یہ سارا مواد میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ تمہیں کیا کیا کتاب پڑھنے کی اب ضرورت نہیں. تمہارے بھائی نے یہ کام تمہارے لیے کر لیا ہے, اس میں کیا کیا چیز ہے جو کام کیا وہ لے لو, باقی کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ میرا فرض سمجھ کے میں نے کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنی سائنٹیفک ڈس آرڈرز ہیں اس کا ایک علاج قرآن نے اتنا خوبصورت دیا ہو, اور وہ آیت الکرسی. اچھا, سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے تعینات کر دیتے ہیں آپ کی اس باڈی کی پروٹیکشن کے لیے جس میں روح کے جانے اور نفس کے قید ہونے کا پروسیس واجب ہو جاتا ہے فرشتوں کے لیے کہ اب ہم کھڑے ہیں دربان بن کے, اب کوئی شیطان اس جسم میں نہیں گھس سکتا, اب اس کی پروٹیکشن ہم پہ واجب ہو گئی. اب وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, سیاہ ہے, سفید ہے, ماں ہے, بیوی ہے, بچہ ہے, عورت ہے, جو ماؤں کو ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھا دیں اور ان سے کہیں کہ چاہے تم دن میں سو یا رات میں سو, گھر میں سو یا ہاسٹل میں سو یا دوستوں کے گھر سلیپ اوور میں سو, ایک کام کر لو کہ تم نے آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے. اس سے کیا ہوگا, جو غیر ضروری پرابلمز جن کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر تک کہتے ہیں, جن کو اسکیزوفرینیا تک کہا جاتا ہے, یہ اتنی بڑی سائنس ہے, یہ کبھی ہم پھر کسی اس کے اوپر بھی سیر اصل گفتگو کر لیں گے. اس کے سد باب ہو جاتا ہے فرام دا ویری سورس آف سلیپ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد
آپ کا بچہ بڑا جو بھی ہے وہ سلیپ پیرالسس بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ, وہ سلیپ ایپنیا بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. میں سلیپ ایپنیا کا پیشنٹ رہا ہوں. اچھا. اور اتنا شدید پیشنٹ رہا ہوں کہ مجھے اس کا ماسک تک منگوانا پڑ گیا تھا بھائی سے امریکہ سے, کہ اس کا ایک ماسک ہوتا ہے وہ پہن کے آپ سوتے ہیں, کیونکہ وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس میں سانس بند ہو جاتی ہے اور آپ چھلانگ مار کے گرتے ہیں, سانس کی طلب میں آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح, سانس نہیں آ رہی ہوتی. پھر میں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کلام میں پاک پڑھنا شروع کیا, میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ایسے کیا معاملات ہیں جس میں جو دین میں جس کا علاج نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. میری ساری بیماریوں کو, مجھے بہت سی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے میرے اوپر, اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں بہت دی ہیں مجھے. تو مجھے ان سے ڈائریکشن ملی, تو میں نے آیت الکرسی سے اپنے سلیپ ایپنیا کا علاج نکالا. جب میں بھول جاتا ہوں آج بھی کسی وجہ سے, جلدی میں بے دھیانی میں پڑھتے لکھتے کہ کتاب وہیں پہ سر رکھ کے سو گیا, تو مجھے سلیپ ایپنیا جگاتا ہے اور میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں آیت الکرسی نہیں پڑھی نا, یہ تجھے اس لیے تھپڑ پڑا.